الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک خسف الارض بھی ہے۔ خسف کا مطلب ہے زمین کا دھنس جانا، زمین کا دھنس جانا اور اس کے ساتھ انسانوں کا دفن ہو جانا زمین کے اندر، اس کو کہتے ہیں خسف۔ چنانچہ صحیح مسلم میں جو وہ مشہور حدیث آئی ہے حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بتایا گیا کہ 3 مقامات پر خسف ہوگا: خسف بالمشرق اور خسف بالمغرب و خسف بجزیرۃ العرب۔ تو ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ جہاں تک میں یہ سمجھاؤں اس حدیث سے، وہ یہ کہ عراق یا ایران یا خراسان، یہ جو مشرقی علاقے ہیں، خانہ کعبہ مکے اور مدینے کے مشرق میں جو علاقے ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑا خسف ارض ہوگا۔ اور مغرب میں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ مصر میں یا سوڈان میں یا صومالیہ میں یا مالی میں، افریقہ کے اندر، یعنی مکے اور مدینے کے مغرب میں جو علاقے ہیں، وہاں کہیں بہت بڑا خسف ارض ہوگا۔ تیسرے خسف کے بارے میں آپ نے فرمایا بجزیرۃ العرب، جزیرہ نما عرب کے اندر یہ خسف ہوگا، اور غالباً یہ خانہ کعبہ کے نزدیک کسی مقام پر ہوگا، اور ممکن ہے کہ جدہ کے پاس ہو یا پھر جدہ کے مکے کے شمال یا مکے کے جنوب میں کسی جگہ پر ہو، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن مکے کے قریب میں ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے اور جس کی وضاحت میں آگے چل کر کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی خسف و مسق و قذف، یکون فی امتی خسف و مسق و قذف، کہ میری امت میں 3 چیزیں ہو کر رہیں گی۔ نمبر 1، دھنسا دیا جائے گا، اس امت کو دھنسا دیا جائے گا۔ اب دیکھیے، جزیرۃ العرب میں جن لوگوں کو دھنسایا جائے گا، ظاہر ہے وہ مسلمان ہی تو ہوں گے۔ مشرق میں عراق اور ایران میں یا خراسان میں جہاں بھی ہوگا، اللہ جانتا ہے بہتر، تو وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ اور مغرب میں جہاں خسف ارض ہوگا، تو چاہے وہ مصر میں ہو یا سوڈان میں ہو یا کسی حبش میں ہو، تو ظاہر ہے اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو اس ابن ماجہ کی حدیث میں کہی گئی، وہ ہے مسق۔ مسق کا مطلب چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوا، تو جعلنا منہم القردۃ والخنازیر، ان لوگوں کے چہرے بندروں کے چہرے بنا دیے گئے اور ان کو خنزیر بنا دیا گیا، ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے، ان کی شکلیں بدل کے رکھ دی گئی۔ یہ چیز بھی اس امت کے اندر ہو کے رہے گی قیامت سے پہلے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ قذف، پتھروں کی بارش ہوگی، زمین کو دھنسا دیا جائے گا اور چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ اس فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ اس عذاب سے اس امت مسلمہ کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ پتھروں کی بارش کس پر ہوئی تھی؟ پتھروں کی بارش قوم لوط پر ہوئی تھی، قوم لوط پر ہوئی تھی، ہوموسیکشولز پر ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کے اوپر حجارت من سجیل، مٹی کے پتھر ان پر برسائے گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر پر بھی پتھروں کی بارش ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے سنگریزے مٹی کے ان پر پھینکے گئے تھے۔ تو یہ پتھروں کی بارش کیوں ہوتی ہے؟ ان کو رجم کیا گیا تھا، ان کو مارا گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، اور
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے اندر ہوموسیکشویلٹی کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے. ان کی سپریم کورٹ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. باضابطہ طور پر مرد اور مرد کی شادی کو قانونی طور پر تسلیم کیا گیا ہے. عورت سے عورت کی شادی کو تسلیم کیا گیا ہے. تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ خاندانی نظام کی تذلیل ہے. یعنی مرد سے مرد کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ اب اولاد نہیں ہوگی. انسانیت کو اولاد سے دلچسپی نہیں ہے، صرف شہوت سے دلچسپی ہے. وہ بچے نہیں چاہتے، وہ خاندان نہیں چاہتے، وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرنے چاہتے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اب آ جائیے ہم اس حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں جس کی راویہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جو صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے کہ فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، حتیٰ اذا کانوا ببیضاء من الارض، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب ایک چٹیل میدانی علاقے میں پڑاؤ ڈالیں گے. اور ہم یہ بات پہلے بتا چکے ہیں کہ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو مکے سے باہر یہ لشکر پڑاؤ ڈالے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ یخسف باوسطہم، اس لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. تو اب پھر وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، اور جو سامنے والا حصہ ہوگا لشکر کا وہ پکارے گا پچھلے والوں سے، آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، کیونکہ درمیانی حصہ تو زمین کے اندر دھس چکا ہے. تو پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ اگلا حصہ اور پچھلا حصہ بھی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا. فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ، ایک آدمی بچے گا، صرف ان کا ایک آدمی بچے گا، اور وہ آدمی آ کر اہل مکہ کو، مسلمانوں کو خبر دے گا کہ ان کا پورا لشکر زمین میں دھسا دیا گیا ہے. تو یہ جو دوسری حدیث میں بات کہی گئی کہ خسف بجزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں ایک خسف ہوگا، تو غالباً یہ وہی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس کی راویہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ یہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی نیت سے جو لشکر آئے گا اس کو خانہ کعبہ کے نزدیک زمین میں دھسا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. اور میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوں گے، اور قیامت سے پہلے یہ کس طرح ظاہر ہوں گے اور زمین پر کس طرح کا فساد برپا کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.